بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیوں کے اس دلچسپ سفر میں دوستوں آپ کو خوش آمدید۔ اس دلچسپ سفر میں اگر آپ میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ ایک تھا رحم دل بادشاہ۔ اس کی حکومت میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ تھا، لہٰذا وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا۔ اللہ کی مہربانی سے ان کے گھر تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ یہ بیٹا دونوں بیٹوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے شاہی خزانے سے رعایا کو خوب نوازا۔ اس حد تک نوازا کہ ملک کے سب غریب لوگ امیر ہو گئے۔ 40 دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد بادشاہ نے شہزادے کی قسمت کا حال جاننے کے لیے شاہی نجومیوں کو بلوایا۔ نجومیوں نے علم نجوم سے حساب لگا کر بادشاہ کو بتایا کہ شہزادے کا نصیب تو بہت اچھا ہے، لیکن 9 برس کی عمر سے اسے مشکلات کا سامنا ہوگا اور رشتہ داروں سے جدائی ہوگی۔ آخر جوانی میں ان تکالیف سے نجات پائے گا اور ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ بنے گا۔ بادشاہ نے یہ باتیں سن کر نجومیوں کو انعام و کرام سے نواز کر روانہ کر دیا۔ شہزادے کا نام گل منیر رکھا گیا۔ اس کی پرورش کے لیے خاص کنیزیں مقرر کی گئیں، جنہوں نے اسے بڑے لاڈ پیار سے پالا۔ جب اس کی عمر 6 برس ہوئی تو اسے قابل استادوں کے سپرد کیا گیا۔ شہزادے نے جلد ہی اپنی صلاحیت کے جوہر دکھانا شروع کر دیے۔ شہزادہ 9 برس کی عمر کو پہنچا ہی تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت تینوں شہزادے چھوٹے ہی تھے، لہٰذا وزیر اعظم کے دل میں بے ایمانی پیدا ہو گئی اور اس نے حکومت پر قبضہ کر کے تینوں شہزادوں کو ملک سے نکال دیا۔ تینوں شہزادے وزیر اعظم کے ڈر سے شہر چھوڑ کر فقیرانہ لباس میں وہاں سے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے آخر تھک گئے اور ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بیچارے شہزادوں نے کبھی تکلیفیں نہیں اٹھائی تھیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے درخت کے سائے تلے سو گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو بڑے شہزادے نے چھوٹوں سے کہا، بھائیوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے دودھ کا کٹورا اور روٹی ملی ہے، جسے میں نے کھا کر اپنا پیٹ بھرا ہے۔ منجلے شہزادے نے کہا، میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ نے مجھے مچھلی اور روٹی کھانے کو دی ہے۔ چھوٹا شہزادہ گل منیر خاموش رہا۔ اس پر دونوں بھائیوں نے اس سے پوچھا، بھائی تم بھی بتاؤ کہ تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ اس پر گل منیر نے کہا، جو میں نے خواب میں دیکھا ہے اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم لوگ ناراض ہو جاؤ گے، لہٰذا اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ اس پر دونوں شہزادوں نے کہا، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، جو تم نے دیکھا ہے وہ ہمیں بھی بتاؤ۔ اس کے زور دینے پر گل منیر نے کہا، بھائیوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہوا ہے، مجھے بادشاہت ملی ہے، 4 رانیوں سے میں نے شادی کی ہے، پالنے میں بیٹھا ہوں، 2 رانیاں دائیں اور 2 بائیں جانب بیٹھی ہیں اور وہ باری باری پالنے کو جھولا دے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجھے میوے بھی کھلاتی جا رہی ہیں۔ بڑے بھائی نے گل منیر کی باتیں سن کر 2 تھپڑ اس کے منہ پر مارے اور کہا، اگر تو اتنا خوش نصیب ہوتا تو ابا جان کی بادشاہت ہم یوں نہ گواتے۔ گل منیر کو بڑا دکھ ہوا اور وہ رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دونوں بھائی اٹھ کر چلنے لگے اور اسے بھی چلنے کے لیے کہا، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا، تو وہ لوگ اسے چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ بھائیوں کے چلے جانے کے بعد گل منیر اٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، سورج ڈھل گیا، لہٰذا وہ ایک درخت کے نیچے رات بسر کرنے کے لیے سو گیا۔ اس درخت پر ایک آدم خور دیو رہتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک آدم ذات درخت کے نیچے سو رہا ہے تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ اسے کھانے کے خیال سے درخت سے اترا، لیکن اس کی نظر گل منیر پر پڑی تو اس کی خوبصورتی اور جوانی دیکھ کر اسے رحم آ گیا اور وہ اسے اٹھا کر شہر سے تھوڑے فاصلے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ گل منیر جب نیند سے بیدار ہوا تو بڑا حیران ہوا اور اسے قدرت کا کرشمہ سمجھا۔ وہ اٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔
شہزادے کو جب بہت بھوک لگی تو وہ ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ نمازی اسے مسافر سمجھ کر کھانا دے گئے۔ وہ کھانا کھا کر آرام کرنے لگا۔ مسجد کے پیش امام نے گل منیر سے اس کے حالات پوچھے۔ امام صاحب کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ شہزادہ ہے تو بڑے حیران ہوئے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے گل منیر کو اپنا بیٹا بنا کر گھر میں رکھ لیا۔ گل منیر نے بھی یہ سوچا کہ کہاں دھکے کھاؤں گا، اس لیے وہ پیش امام کی بات مان کر ان کے ساتھ رہنے لگا۔ امام صاحب کے مدرسے میں ایک شہزادی اور ایک وزیر زادی بھی پڑھنے آتی تھی۔ گل منیر کی قابلیت اور خوبصورتی دیکھ کر وہ اس سے متاثر ہو گئیں اور شہزادہ گل منیر کی ان دونوں سے دوستی ہو گئی۔ پھر جب شہزادی کو پتہ چلا کہ گل منیر شہزادہ ہے تو اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے گل منیر سے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے شہزادی سے مشورہ کرنے کے بعد شہزادی کو بادشاہ بنا دیا۔ کچھ عرصہ اور گزرا تو نجومیوں نے بتایا کہ شہزادی پر کسی نے جادو کروایا ہوا ہے تاکہ اس کی اولاد نہ ہو۔ اس کا توڑ یہ ہے کہ نیا بادشاہ مزید 3 شادیاں کرے۔ گل منیر نے شہزادی کی رضامندی سے 3 اور شادیاں کر لیں۔ پھر شہزادی کو اللہ نے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ ادھر اس کے بھائی بھٹکتے ہوئے گل منیر سے آن ملے۔ گل منیر نے انہیں عزت و اکرام سے نوازا اور اس کے بعد وہ اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کر اپنے آبائی وطن پہنچا اور والد کے دشمنوں کو ختم کر کے اپنے ملک پر حکومت کرنے لگا۔